بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 سال بلا ناگا برف پڑتے ننگے آسمان کے نیچے عبادت ریاضت چیلا کشی کرنے والے غلام حسن آباد المرف عامر بادشاہ کا بڑا بیٹا روحانی اسکالر شاہ حسین آپ سے مخاطب ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ 2023 میں بین الاقوامی پیش گوئیوں میں پاکستان اور مستقبل کی پیش گوئیوں میں بندہ ناچیز نے کیا کیا بتایا سن 2023 میں، اس میں کیا کیا اس وقت تک سچ ثابت ہوا اور کیا کیا بات جھوٹ ثابت ہوئی، صرف ہم آپ کو آج یہ بتائیں گے۔ یعنی ہم آپ کو آج یہ یاد کرا رہے ہیں کہ 2023 میں ہم نے کیا کہا اور کیا ہوا۔ تو ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی مفید معلومات مہیا ہو سکے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ 2023 میں چینل پر ہماری ویڈیو موجود کھڑی ہے، بین الاقوامی پیش گوئیاں، اس میں آپ سنیں۔ بندہ ناچیز نے کہا تھا کہ 2023 میں ترک اور عربوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ ترکوں کو اس معاہدے کے تحت واپس مل جائے گا، لوگ کہہ رہے ہیں۔ بندہ ناچیز نے یہ کہہ دیا تھا کہ ترکوں کو سعودیہ واپس نہیں ملے گا۔ آج 1 جنوری 2024 ہے اس وقت۔ اگر تو اسلام آباد میں سعودیہ کے ویزے کے لیے ترک سفیر بیٹھا ہے تو بندہ کی پیش گوئی جھوٹی ہو گئی اور دنیا سچی ہو گئی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بندہ کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی کہ ترکوں کو عرب واپس نہیں ملے گا۔ نمبر 2، بندہ ناچیز نے یہ بھی کہا تھا کہ افغانستان کسی یہودی ملک سے جنگ نہیں کرے گا۔ طالبان حکومت کسی یہودی ملک سے جنگ نہیں کرے گی۔ افغانستان جب بھی جنگ کرے گا تو محمد رسول اللہ پڑھنے والے کسی سے کرے گا، خواہ ایران سے کرے، خواہ آذربائیجان سے کرے، خواہ پاکستان سے کرے، خواہ ترک سے کرے، خواہ جس سے بھی کرے۔ تو ابھی تک مجھے کوئی مستحکم خبر تو نہیں ملی، لیکن کچھ افواہیں مل رہی ہیں کہ پاکستان نے فلسطین کی مدد کے لیے کچھ خوراک وغیرہ کچھ چیزیں دے کر فلسطین کے لیے کچھ فوجی روانہ کیے۔ یہ میں کوئی معتبر ذرائع سے بات نہیں کر رہا، میں سنی سنائی بات کر رہا ہوں۔ تو اس پر افغانستان نے پاکستان کے ان فوجیوں کو اپنے ملک سے گزر کر آگے جانے کی اجازت نہیں دی کہ ہم فلسطین کی مدد کے لیے پاکستان کے لوگوں کو اپنے راستے سے نہیں جانے دیں گے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ کسی یہودی ملک سے جنگ تو دور کی بات ہے، کسی یہودی کے مد مقابل مسلمان کی ہیلپ کے لیے جانے والے لوگوں کو روکا گیا ہے۔ یعنی آگے سمجھ؟ تو یہاں سے اندازہ کر لینا کہ شاہ حسین کو پیش گوئی سچ ثابت ہوگی آئندہ بھی یا جھوٹی ثابت ہوگی۔ نمبر 3، 2023 میں نے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کی طرف سے لکھا ہوا دیکھا اور کچھ لوگوں سے بھی سنا کہ پاکستان افغانیوں کو نکال رہا ہے۔ جب میرے سامنے یہ خبر آئی تو میں نے کہا کہ افغانی کو پاکستان نہیں نکال سکتا، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ملک افغانیوں کا نہیں ہے، کیونکہ ان کی ملکیت نہیں ہے، حکومت نکالے۔ یعنی حکومت کو میں نے کہا نکالو، سوشل میڈیا پر کہا، فون پر کہا، دوستوں کو کہا۔ لیکن دوسری طرف میں نے کہا
کہ پاکستان سے افغانی نہیں نکل سکتے. یہ اب دنیا کو پتہ ہوگا جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے درمیان 24 گھنٹے آ جا رہے ہیں، جو نگرانی کر رہے ہیں. ہاں، حکومت پاکستان نے بھی اعلان کیا کہ جیلی پاسپورٹ، جیلی شناختی کارڈ ان لوگوں نے بنوائے ہیں، ان سب کو نکالا جائے گا. جبکہ بندہ نچیز نے کہا کہ نہیں نکال سکتے. نکالنے چاہیے، نکالو، لیکن نکال نہیں سکتے. تو یہ جو افغان بارڈر پر دونوں طرف موجود 24 گھنٹے جو ملک آ جا رہے ہیں، جو لوگ آ جا رہے ہیں، یہ اب ان کو پتہ ہوگا یا پھر پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کوئی افغانی آج کوئی افغانی پاسپورٹ والا پاکستان میں نہیں ہے، کوئی افغانی شناختی کارڈ والا پاکستان میں نہیں ہے. یہ سب جیلی بنائے گئے تھے. تو بندہ کی پیش گوئی جھوٹی، بندہ کی پیش گوئی جھوٹی. اگر پاسپورٹ والے بھی رہ رہے ہیں، شناختی کارڈ والے بھی افغانی رہ رہے ہیں، پاسپورٹ والے افغانی بھی رہ رہے ہیں، تو جناب بندہ کی پیش گوئی سچی کہ ابھی تک حکومت پاکستان میں یہ طاقت پیدا نہیں ہو سکی کہ افغانی پناہ گزینوں کو آئے مہمانوں کو نکال سکے. آ رہی سمجھ بات کی؟ یہاں یہ سب کچھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماضی میں بندہ، یہ میں نے چند پیش گوئیاں بتائیں، باقی میں نے بے شمار پیش گوئیاں کی جو سچ ثابت ہوئیں، اور حالات کے برعکس کی بہت ساری پیش گوئیاں. حتیٰ کہ ایک وقت میں مشرف کی حکومت تھی، دونوں طرف بارڈر پر فوج لگی ہوئی تھی، اور آرڈر آ گیا تھا کہ رات کو بتیاں بند کر دیا کرو، یعنی جنگ کا شدید خطرہ تھا. بندہ نے اس وقت پیش گوئی کی تھی کہ پاک بھارت جنگ نہیں ہوگی، اور آج تک نہیں ہوئی. مقصد یہ کہ انشاءاللہ تعالی اگر ماضی کی پیش گوئیاں بندہ کی درست ثابت ہوئیں تو آئندہ بھی درست ثابت ہوں گی. اللہ حافظ. السلام علیکم.